السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں بس آندے آندے ہوئی سانو دیر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا آندے آندے ہوئی سانو دیر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا غفلت اندر مولا ساری عمر گواہ لئی غفلت اندر مولا ساری عمر میں گواہ لئی سر تک گناہ لیا سر تک گناہ لیا سر تک گناہ لیا کیر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا دسا کی مولا خطاواں ہو یا کیڑیاں دسا کی مولا خطاواں ہو یا کیڑیاں بس مچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیا مچ گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا معافیات کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں
اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم رمضان المبارک کا یہ دوسرا خطبہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، آج کے خطبے کا عنوان گنہگار اور گنہگار کی توبہ۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اس انسان کی زندگی کے اوپر اس گناہ کے کون سے ایسے نقصانات ہیں جو انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی سزا ملے گی تو آخرت میں ملے گی، ایک یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، موضوع طویل ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جلدی قیمتی باتیں 2 گھنٹے کا موضوع انشاءاللہ پونے گھنٹے میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے، تو آپ کی توجہ بالکل میری طرف ہونی چاہیے۔ میں بڑی محنت کے ساتھ قیمتی موتی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ میرے دل سے نکلی بات آپ کے دل تک پہنچے اور کسی کے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب کانت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، جب ایک انسان غلطی کرتا ہے، جب ایک انسان خطا کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، آپ فرماتے ہیں ایک گناہ کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَإِن زَادَ زَادَتْ، جیسے جیسے گناہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے دل سے نور ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے دل سے ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے دل سے نیکی کا ذوق ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے دل سے رحم ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں کہا کرتا ہوں، آج ہمارے جسم پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں اور اپنا ایکسرا کرواتے ہیں، اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس ٹیسٹ کے اندر ظاہری طور پر آتا ہے اس انسان کے دل میں ایک سوراخ ہے، اس انسان کے دل کی کیفیت یہ ہے، اس انسان کا دل اتنی بار دھڑک رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو، کوئی ایسی مشینری بھی ہو جو روحانی طور پر ہمارے دلوں کو چیک کرے۔ اگر کوئی ہمارے دلوں کو چیک کرے تو رب کعبہ کی قسم ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں، ہمارا دل سارا کا سارا ہی سیاہ ہو چکا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، 11 مہینے ہو گئے ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ذرا اپنے اپنے دل کا جائزہ لیجئے، ذرا اپنے اپنے دلوں کو چیک کیجئے، کیسا انداز ہوگا ہمارے دلوں کا، کتنے نقطے لگے ہوں گے ہمارے دلوں کے اوپر، کتنا سیاہ ہو چکا ہوگا ہمارا دل کہ ہم نے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اور آپ کی طریقیوں میں چھپ کر کے گناہ کرنے والے، نماز کو چھوڑنے والے گناہ کرنے والے، چوریاں عام کرنے والے گناہ کرنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے گناہ کرنے والے، ڈاکے مارنے والے گناہ کرنے والے، مظلوموں پر ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے، اور ایک گناہ ایک نقطہ، اور ہم دن میں کئی گناہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کی اندھیرے کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ نہیں بیان کر سکتا۔ ہر انسان کو اپنے دل کے بارے میں خود معلوم
ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے گناہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اے سب تو وڈی جڑی عدالت ہوندی نا انسان دا اپنا ضمیر ہوندا ہے۔ تو تانوں پتہ ہے جدوں بھی کسی چیز دا کسی بندے نوں آکھیے نا او یار کھانا تواڈے واسطے بنایا ہے تے او کھانا کھان چلیے، تو اگلا بندہ اے نہیں آخدا کہ میرا ذہن نہیں کر رہا، اگوں جواب دیندا میرا دل نہیں کر رہا۔ اتنا دل ہے آؤ نماز پڑھن چلیے، نماز پڑھن نوں دل نہیں کر رہا۔ تے کچھ لوگ ایویں نے اس طرح دے نے، تے امام صاحب میرے شیخ قاری اللہ جتا صاحب قرآن پاک دی تلاوت کردے نے، نماز پڑھاندے نے، تے انہاں دے دلاں دی کیفیت ایہو جی ہے بعد چوں آکھدے نے قاری صاحب اے تسی نماز پڑھائی ہے دل نوں سکون مل گیا ہے، نماز پڑھائی ہے راحت مل گئی ہے۔ مانا ہے ایک بیمار دل ہے ایک صحت مند دل ہے۔ اپنا اپنا دل تسی آپ چیک کرنے کیڑا توڑے کل دل ہے۔ حضرات میرے بھائی نیچے بیٹھ جائیں، اب نہیں اٹھنا آپ نے، توجہ نیچے رکھیں۔ خوشبو آ رہی ایمان کی خوشبو، یہ جو اس وقت ان کے لبوں سے اور منہ سے جو خوشبو آ رہی ہے روزے کی وجہ سے، یہ خوشبو تو اللہ کو ہی بڑی پیاری ہے۔ سبحان اللہ، سارے معطر بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی قدر جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی زندگی میں کون کون سے اس کے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے 10-11 اثرات گناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء نے اس بات کو نوٹ کیا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہگار بندے کا پہلا نقصان اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے ان للسیئات سوداء فی الوجہ، آپ فرماتے ہیں اس کے دل پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اس کا دل اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کسی اللہ کے ولی کا چہرہ، آپ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے، کیسے اللہ کے ولی کے چہرہ ہے، کیسے چہرے پر روحانیت نورانیت اطمینان ہے، کیسا سکون ہے، کیسا قرار ہے۔ چہرے بتا دیتے ہیں کہ راتیں کس انداز کے ساتھ گزری ہیں، چہرے بتا دیتے ہیں دن کس انداز کے ساتھ گزرتے ہیں، چہرے بتا دیتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا انداز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میں کنڈی لا کے گناہ کیتے اور میں نکر چواڑ کے گناہ کیتے اور میں نو ویکھن والا کوئی نہیں سی۔ انسان کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے، انسان کے چہرے بولتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان کی راتیں اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے گزریں اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں، اور دوسرا ساری رات گناہ کرتا ہوا بد کرداری میں گزارے اللہ کی لعنتیں اس پر برستی ہوں؟ دونوں چہرے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر چہرے پہ نور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دوسری بات وَظُلُمَةٌ فِي الْقَلْبِ، آپ فرماتے ہیں دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد فوری انسان کے دل میں ایک تنگی محسوس ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر ایک پشیمانی محسوس ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان زندہ ہے اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتے آج میرے کولو کی ہو گئے، آج میں نماز ہی چھڑی ہے، آج میں جمعہ ہی چھڑی ہے، آج میرے کولو چوری ہو گئی ہے، آج میرے کولو نافرمانی ہو گئی ہے، آج میرے کولو وعدہ خلافی ہو گئی ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک ایتے وہ بندہ ہے نا جن کولو کدی گناہ ہوندے تے وہ پریشان ہوندے، تے جڑا بندہ رہندے گناہ دے وچ، جن دی صبح بھی گناہوں کے اندر، جس کی شام بھی گناہوں کے اندر، جس کا دیکھنا بھی گناہوں کے اندر، جس کا بولنا بھی گناہ کے اندر، اور جس کی زبان بھی گناہ کرتی ہے، جس کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، جس کے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، جس کے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، جس کا ذہن بھی گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو برا دیکھتا ہے، بولتا ہے تو برا بولتا ہے، پکڑتا
چلتا ہے تو برا پکڑتا ہے، چلتا ہے تو برائی کی طرف چلتا ہے۔ اس انسان کی زندگی کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس انسان کے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سی سہولیات موجود ہیں، لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، دل ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ آپ اور میں جائزہ لیں تو یہ آپ کی اور میرے زندگی کی کہانی ہے، جو حضور نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے تیسری بات، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا، دو گناہ کیے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنی حاضری سے محروم کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں پھر بلاتا کوئی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے کسی کا رزق بند نہیں کرتا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے روزی روٹی بند نہیں کرتا، وہ تو کافروں کو بھی بے تحاشا دے رہا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں کہتا ہوں یارو ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں، اور مینوں آکھن دیو اسی اتنے گندے بندے ہاں، اسی اتنے گندے بندے ہاں کہ رب سانو پسند ہی نہیں کردا۔ اسی اس دے دربار تے آ کے حاضر ہوئیے، آ کے رب دے سامنے سجدہ کریے، جو مسجد میں نہیں آتا۔ اور ویکھو نا ٹوڈا میرا بھی تے ہے انداز ہے نا، اسی جندے نال ناراض ہوئیے اسی انہوں اپنے گھر تے کدی نہیں بلایا، اور جندے نال اسی ناراض ہوئیے کدی نہیں بلایا، اور جس دن رب ناراض ہو جاندے اللہ اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ دیکھو نا 11 مہینے گزر گئے ہیں، ہم اپنے رب کے دروازے پر حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ صدقے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور چوتھی بات، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو پیدا کرتا ہے، دوسرا تیسرے گناہ کو پیدا کرتا ہے، تیسرا چوتھے گناہ کو پیدا کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ آخدا خیر ہے کوئی گل نہیں، میں نماز نہیں پڑھی خیر ہے کوئی گل نہیں، آج چوری ہو گئی ہے خیر ہے کوئی گل نہیں، آج ناپ تول چ کمی ہوگی ہے خیر ہے کوئی نہیں، آج گالی گلوچ کر چھڑیا خیر ہے کوئی نہیں۔ انسان کے دل کی پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کسی اور کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، میرا ایک درد دل ہے، آپ توجہ کریں، توجہ میری طرف رکھیے۔ کاش آپ کے اور میرے دل کی دنیا تبدیل ہو۔ حضرات گرامی کی طرف گناہ کو پیدا کرتا ہے اور نیکی کو پیدا کرتی ہے۔ ہم جیسے یہاں خطبہ جمعہ ہو رہا، جمعہ پڑھنا ایک نیکی ہے، نیکی کے بعد آپ کو صدقے کی توفیق ملتی ہے، پھر دعا کی توفیق ملتی ہے، پھر انسان کے دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے پانچواں مسئلہ، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پانچواں مسئلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اذنب الذنب فیحرم من رزقہ۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں پر توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ نے جو اس کے لیے رزق لکھا ہوتا ہے اس رزق کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا کی پریشانیوں میں غرق کر دیتا ہے۔ پھر وہ آٹے کی لائنوں میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرات گرامی قدر، رزق کا ذمہ آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے، رزق کا ذمہ رب کبریاء کے پاس ہے۔ اللہ نے آپ کے اور مجھ کو جو پیدا کیے وہ عبادت کے لیے پیدا کیے۔ وہ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے عبادت تمہارے ذمے ہے، تم عبادت کرو، رزق میرے ذمے ہے، رزق میں عطا کروں گا۔ جدو اندر در چھڑ دیتا ہے، نماز کا ہی نہیں پڑھی، روزہ کا ہی نہیں رکھیا، تو پھر بندہ آکھے
کہ مینوں بڑا رزق اور میرا دسترخوان بڑا لمبا ہوئے، لوگ میرے کو آ کے کھاون اور مجھے پتہ بھی نہ ہو مجھے اللہ نے کیسا رزق دیا۔ نہیں حضرات گرامی قدر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی نحوست ہماری زندگی پر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مینوں اگلی گل آکھن دیو، آج ہمارے گھر میں جو پریشانیاں، جو میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر بچے اپنے والدین کی گریبان کو پکڑ رہے ہیں تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر آج ہمارا رزق تنگ کر دیا گیا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اگر دل پریشان ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اگر عبادت کی توفیق نہیں ملتی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ہمارے اسلاف کا یہ انداز اور طریقہ کار تھا، جب سواری پر بیٹھتے اگر سواری بھی اچھلنے لگتی تو پہلے نیچے اتر کر کے توبہ کیا کرتے، لگتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جو یہ سواری میرا بوجھ اپنے اوپر اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ یار آج دل بڑا پریشان ہے، آج میری اپنی بیگم نہ لڑائی ہوئی ہے جس کا کوئی امکان نہیں سی بنتا، آج میرے بیٹے نہ میرے نال بدتمیزی کیتی ہے جس کا کوئی امکان نہیں سی بنتا۔ آج میں صبح تو بیٹھا ہویا دکان تے، کوئی گاہک کوئی نہیں آیا، سامنے دے کول انے گاہک نے۔ آخر وجہ کی ہے جدو پریشانی آوے تو توبہ کیتی جاوے۔ حضرات گرامی قدر، گناہوں کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں۔ آئیے چھٹی اور ساتویں بات، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ گناہگار پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، نیکوکار پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ زندگی کا اندازہ اپنا اپنا خود لگا لیجئے، اس کی زندگی کیا ہوگی جس پر رحمتیں برستی ہیں، اس کی زندگی کیا ہوگی جس پر لعنتیں برستی ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، آٹھویں بات، گناہ کرنے والا جو بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہگار بندے کی پھر اللہ دعا ہی قبول کوئی نہیں کرتا، پھر اللہ دعا ہی قبول کوئی نہیں کرتا۔ لوگ یہ آختے نے بڑا نماز پڑھیے، بڑی دعا کیتی ہے، 20 سال ہو گئے نے دعا کر دی ہوئے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرما دیا، حضور فرماتے ہیں جب بندہ گناہگار جو توبہ نہیں کرتا اپنے عمل سے، جب وہ دعا کرتا ہے رب کبریا کے ہاں، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ فَطْعَمُ حرام، تیرا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُ حرام، تیرا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُ حرام، تیرا پہننا حرام ہے۔ اے حرام سارا دن تو کمانے تے رات نو آ کے حاجی بن کے رب دے سامنے آ کے دعا کریں تے پھر آکھے رب میری دعا قبول نہیں کردا۔ پہلے یہ تو دیکھنا سارے دن میں تو کر کے کیا آیا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی پر یہ اثرات آتے ہیں۔ دوستو سامعین، نواں مسئلہ، جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کی زندگی پر یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو جسم ہے نا بیمار ہو جاتا ہے، اس کا دل اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو گناہ ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کو کمزور کرتا ہے، اور بولو جو نیکی ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اب دلیل میں دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، بابا جان غلام دے دیجئے، میں تو تھک جاتی ہوں سارا دن کام کر کے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ بیٹا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ تو پڑھ لے، اللہ تیرے جسم کی ساری تھکاوٹیں اتار کر کے تیرے جسم میں طاقت بھر ڈالے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نیکی سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر 10واں مسئلہ سنیے، گناہ کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ کیا معنی کم ہونے سے؟ ایک تو یہ معنی ہے انسان کی زندگی
زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کی زندگی تو 40 سال ہے، لیکن وہ 40 سال ایسی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریوں میں رہا ہے، 40 سال میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایک انسان کو دیکھنا، اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال 40 سال کسی کو عمر عطا کی، انہوں نے کتنی 20 کتابیں لکھ دی اور اتنا بڑا بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور 11واں مسئلہ یہ ہے حضرات گرامی قدر، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی نظر میں پھر وہ کمزور حقیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ میں نے اثرات گنوائے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن چلے حسن ظن رکھتے ہیں، میرے علاوہ آپ سبھی بڑے عبادت گزار اور نیکوکار ہیں، آپ کی زندگی میں یہ اثرات نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ جتنے میں نے گنوائے ہیں ہماری زندگی میں یہ نمایاں چیزیں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب خود کیجئے اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور فرشتے تمہارا حساب و کتاب لینا شروع کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں وازنوا قبل ان تزونوا، اپنا وزن خود کیجئے اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وزن کر دیا جائے، پھر اس وقت تم نے یہ کہنا ہے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت جو وزن ہونا ہے اللہ کی عدالت کے اندر، جو وزن ہونا ہے، جب نامہ اعمال کو آپ کے اور میرے سامنے رکھا جائے گا، اس وقت ایک ایک گناہ انسان کے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ابھی اپنے گناہوں کا وزن کیجئے۔ چلے میں آپ کو موقع دیتا ہوں، ایک سیکنڈ آپ کو دیتے ہیں، محاسبہ اپنا اور آپ کا ہم خود کرتے ہیں، وزن اپنا گناہوں کا ہم خود کرتے ہیں، لگائیے ترازو، اپنی زندگی کو تولیے۔ چلے اگلی بات کرتا ہوں، شاید آپ کے دل کی دنیا بدلے۔ میں کہتا ہوں یارو، انسان کی موت جب آتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز ہوتا ہے، چلو آج ہی ہم یہ ایک بات سوچتے ہیں کہ چلو آج ہماری زندگی کا اگر آخری دن ہو، اگر آج موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا یارو، اگر آج موت کا فرشتہ آ جائے، لگاؤ ترازو اپنا، تولیے اپنے گناہوں کو، تولیے اپنے نیکیوں کو، تولیے اپنے دنوں کو، تولیے اپنی راتوں کو، بتلائیے آپ اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جنتی ٹھہراتے ہیں یا دوسری طرف ٹھہراتے ہیں؟ ہمیں کیا، ہم خود اپنا فیصلہ کریں۔ کل قیامت والے دن بھی اللہ یہی کہے گا نا، جب بندہ کہے گا ہائے میرے اتنے گناہ، اللہ ساری کتاب اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا فیصلہ تو خود کر لے، کہاں کس وقت کون سا گناہ کیا ہے، یہ کتاب سب کچھ لکھ چھوڑا ہے اس کتاب نے۔ اس وقت انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے اب تو میرا جو میں نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیا تھا وہ بھی کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ اس وقت انسان یہ دیکھے گا کیا ہم آج اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے؟ حضرات گرامی قدر، آئیے، میں آپ کو اشعار سنانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا، کئی راتوں کی محنت لے کر کے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے آیا ہوں۔ آئیے، گناہگار میں بھی ہوں، گناہگار آپ بھی ہیں، خطا کار میں بھی ہوں، خطا کار آپ بھی ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے گناہگار ہیں، آدم کے سارے بیٹے گناہگار ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو رب کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، جو آنسو بہا لیتا ہے، جو گریہ زاری کر لیتا ہے، جو معافی مانگ لیتا ہے، اس کو بہترین کہا گیا ہے۔ آئیے معزز سامعین، اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اگر 11 مہینے کے گناہ لے کر کے آپ مبارک مسجد میں آ چکے ہیں، آئیے رب کا پیغام
پیغام سنیے، اللہ خود اعلان کر کے کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور میرا محبوب پیغمبر میرے بندوں کو سنائیے نا، میرے بندوں کو ان کے رب کا پیغام بتلائیے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو بتلائیے، اور اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے یا عبادی یا عبادی، او میرے بندو، تمہیں کس نے کہہ دیا میں نے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ او میرے بندو، اللہ گناہ گاروں سے کہہ رہا، اے اللہ کون تیرے بندے نیکوکار، کون تیرے بندے نمازی؟ اللہ کہہ رہے نہیں نہیں، یا عبادی، او میرے گناہ گار بندو، اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے بندو، تمہیں کس نے کہا میں نے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آؤ، اپنے رب کے رحمت کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، میں اپنے رب کی رحمت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میرے رب نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کیا کروایا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کہا الرحمن۔ الرحمن معنی پتہ ہے رحمان کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ رحمان عربی زبان کے اندر ایک خاص وزن ہے، عربی زبان میں ایک خاص ڈائی ہے۔ میں یوں سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک انسان پیاسا ہے نا تو وہ عام تھوڑا سا پیاس ہے، لیکن اگر اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اس کو عطشان کہتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اس کو جوعان کہتے ہیں۔ اگر کسی نے بہت زیادہ نیند لی ہے اس کو نوعان کہتے ہیں۔ جس کی رحمت سب سے زیادہ عروج پر ہو اسے رحمان کہتے ہیں۔ اس سے اوپر کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی رحمت۔ اور آؤ ایک اور بات، اللہ نے اپنے عرش پر اپنی کرسی پر یہ تحریر نقش کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ اللہ نے یہ تحریر نقش کر دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ جب میرا بندہ آ جاتا ہے میرے پاس تو میں اسے خالی نہیں لٹاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میرے رب کی رحمت، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے کیے۔ ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج اگر ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے تو وہ ایک حصے میں سے کرتی ہے۔ اگر بھائی سے پیار کرتا ہے، اگر میاں بیوی سے پیار کرتی ہے، بیوی میاں سے پیار کرتے ہیں، اگر اولاد سے ماں باپ پیار کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر جتنی محبت ہے اللہ نے اس ایک حصے کو تقسیم کیا ہے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں جو اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوے اج ماں ناراض ہو جائے نا تے بندہ ایک باری آکھے نا، دیکھنا اماں، آنکھوں میں آنسو لے کر کے دیکھنا اماں میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، معاف کر دے، تو ماں فوری سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ ایک رحمت کا چھوٹا سا حصہ اللہ نے ماں کو دیا ہے تے ماں نو مناونا اینا سوکھا ہے۔ میں آکھنا ماں نو مناونا اوکھا ہے، اللہ نو مناونا اس تو بھی سوکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ پیغمبر، حبیب کبریا پیغمبر، خیر الورا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، احمد مجتبیٰ پیغمبر، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ قیدیوں کے اندر نا ایک عورت، سیاہ فام عورت ہے، اس کا بچہ، سیاہ بچہ اس کا گم ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، آخر اس کو بچہ مل گیا۔ اب میرے آقا جیسے امام اعظم ویسے خطیب اعظم، میرے آقا موقع پر گفتگو فرمایا کرتے۔ میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کیا اور میرے یارو بتلاؤ نا
نا یہ جو ماں ہے اس کو بچہ مل گیا ہے، یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو اس آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں نہیں آقا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابھی پاگل ہو گئی تھی، ابھی یہ دیوانی ہو گئی تھی، کیسے دیوانوں کی طرح بچے کو تلاش کر رہی تھی؟ یہ تو اپنے بچے کے پاؤں کو دھوپ کے اندر رکھنا بھی برداشت نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یارو پھر یہ دیکھو نا، یہ تو ایک ماں ہے، اور وہ جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے چاہے گا میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں؟ اس نے تو پیکج بنائے ہیں، اس نے تو پیکج بنائے ہیں، کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کا قیام کر لے میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اس نے تو اعلان کر کے کہا، اس نے تو اعلان کر کے کہا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو بھی گناہ ہوتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر رب کے سامنے توبہ آنسو بہائیے، گریہ زاری کیجئے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ تو رحیم کریم بادشاہ ہے۔ شیطان ابلیس ہے نا، اس کو جب اللہ نے کہا کرو سجدہ آدم کو، تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے آگ سے بنایا گیا، اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ابلیس نے دعا کی اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت مل جائے، قیامت تلک کے لیے مہلت۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، قیامت تلک کے لیے مہلت دے دی۔ جب اسے مہلت مل گئی تو کہنے لگا وعزتی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اب مجھے مہلت مل گئی ہے، میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں سے کوتاہیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ جب یہ بات ابلیس نے قسم اٹھا کر کے کہی تو اللہ نے دو قسمیں اٹھا کر کے جواب دیتے ہوئے کہا وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی۔ ابلیس سن میری بات، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میرا بندہ تیرے کہنے پہ گناہ کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، 20 سال تک، 40 سال تک، 90 سال تک تیرے کہنے پہ چل کر کے گناہ کرتا رہے گا۔ 90 سال کے بعد سفید بال لے کر کے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، آنکھیں برستی ہوئی لے کر آئے گا، اور ایک بار کہے گا ربا دیر ہو گئی آتے آتے لیکن معاف کر دے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کہتے میرے بندے کی زبان سے نکلے گا میری توبہ، میں صرف معاف نہیں کروں گا، اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے پاس آتا ہے، کب آ کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگلی گل آکھاں قرآن دی آیت سناواں توڑا دل باغ باغ ہو جائے۔ یہ جو آنکھیں برس رہی ہے یہ دل صاف ہو رہے، یہ جو آنکھیں برس رہی ہے دل کی سیاہی دھل رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جسے اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے خوف سے رونا نہیں آتا، اس کا دل سخت ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ آئیے قرآن کی آیت سنیے، اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کہتے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد آ کر کے مجھ سے توبہ کر لیتا ہے میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج توڑا کوئی گناہ گار ہوئے نا تے آ کے توڑے کل معافی منگے تے تسی بندہ معاف کر بھی دوے نا تے ساری زندگی اندھے دل چ رہندا ہے اے او بندے جس نے فلاں موقع نال میرے نال اے کیتا ہے، دل چ گل نہیں جاندی ہے۔ اللہ آخدا ہے گناہگار میرے کو آ جائے گا تے میں کدی اس تے گناہ دا تذکرہ نہیں کردا بلکہ انہوں اپنے نیڑے کر کے اپنا پیارا بنا لینا، اپنا محبوب بنا لینا۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، اور ایسی پاکیزگی حضور فرماتے ہیں
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب گناہگار بندہ اپنا کالا دل لے کے ساری زندگی دے گناہ لے کے رب دی عدالت چا کے رب کو توبہ کر دے، اللہ انہوں ایسی معافی عطا کر دینے کہ جویں کدی اس نے زندگی چ کوئی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کمن لا ذنب لہ، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ رمضان کا، یہ مہینہ قرآن کا، یہ مہینہ رحمت کا، یہ مہینہ توبہ کا، یہ مہینہ معافی کا، یہ ماہ رمضان، ماہ غفران، جس نے یہ مہینہ پا لینے کے بعد بھی توبہ نہ کی، بھلا اس کی بھی کوئی زندگی اللہ اس پر ناراض، اللہ کا رسول اس پر ناراض، جس نے مہینہ پانے کے بعد بھی توبہ نہ کی۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے، مہینہ آپ نے بھی پایا، مہینہ آپ کے اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی پایا۔ آ کر کے میرے آقا کے پاس سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، آقا اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو میں رب سے کیا مانگوں، میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ اگر لیلۃ القدر کی رات مل جائے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لینا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا دنیا مانگنا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا فلاں چیز مانگنا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عائشہ تیرے پاس اولاد نہیں اولاد مانگ لینا۔ حضور فرماتے ہیں، عائشہ ہاتھوں کو پھیلا دینا، اللہ سے وہ مانگنا جو میرے رب کو بڑا ہی پیارا ہے، اللہ کے سامنے وہ عمل کرنا جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ میرے نبی نے کلمات سکھلائے اماں عائشہ کو، آپ فرماتے ہیں یوں کہہ دینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے عائشہ کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جنہوں نے حضور کی زیارتیں کی ہیں، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، صحابہ صحابیات کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ تاک رات لیلۃ القدر کی پانے کے بعد بھی رب سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آگے آ کر عرض کرتے، آقا مجھے کوئی ایسی دعا ہی سکھلا دے جو میں علمنی دعاء ادعو بہ فی الصلاۃ، جو میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ حضور فرماتے ہو میرے یار ابو بکر مجھے تجھ سے سب سے زیادہ پیار ہے، میں تجھے دعا سکھلاتا ہوں۔ حضور نے دعا سکھلائی، یوں پڑھ لیا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور سکھلا رہے ہیں، ابو بکر جب بھی موقع ملے رب سے توبہ کر لیا کر۔ حضرت صدیق اکبر اور آپ اور میں نے پہلے اپنے گناہوں کے اثرات آپ کو گنوائے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہماری توبہ کتنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ہم کن کی اولاد؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت بابا جی آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، بنانے کے بعد جنت کا مکین بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے آدم اس جنت کے اندر رہیے، کھائیے پیئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حضرت آدم کی سکون کا اہتمام کیا، آپ کی پسلی میں سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اب یہ دونوں جنت کے اندر رہ رہے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے جنت میں رہیے، کھائیے پیئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، میرا حکم میرا آرڈر ہے۔ ہاں جنت کے اندر نعمتیں کھا رہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں، آ گیا شیطان، اس نے ڈالا وسوسہ، کھائیے، اگر کھا لیں گے ہمیشہ رہیں گے، اللہ یہ چاہتے ہیں ہمیشہ نہ رہیں۔ اس نے وسوسہ ڈالا اور ذاک الشجر، درخت کے قریب چلے گئے، اس پھل کو کھا لیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے پھر حکم فرمایا، اللہ کہتے فنسی آدم نے بھول کر کے ہمارے حکم کی نافرمانی کر دی، بھول کر کے، اور پھر کیا ہوا؟ کہا کس نے بھلا دیا؟ کہا شیطان نے بھلا دیا۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ کہا بھول کر کے خطا کر
لی ہے. اب کہا اتریے. اللہ نے جنتی لباس حضرت آدم سے اتار لیا ہے. پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے. جنتی لباس اتار دیا. کہا چلو چلو زمین پر اتار دیے گئے ہیں. اور میں تم سے ایک سوال کرنے لگا ہوں پتوں کی کہ باشیو مجھے یہ بتاؤ تمہارے بابا جی نے بھول کر کے ایک خطا کی, اللہ نے جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیا. ہم جان بوجھ کر گناہ کریں اور سوچے یہ کہ ہم جنت میں واپس چلے جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جان بوجھ کر کے رب کی بغاوت کریں. نماز چھوڑتا ہوں تو جان بوجھ کر کے, اے کیا مجھے پتہ نہیں ہے سود کھانا حرام ہے؟ کیا مجھے پتہ نہیں ہے گالی دینا حرام ہے؟ کیا مجھے پتہ نہیں ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے؟ کیا مجھے پتہ نہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے؟ کیا مجھے پتہ نہیں حضور نے منع کی ہے؟ جان بوجھ کر کے پھر میرا سوچ اور ذہن یہ ہے میں عاشق رسول ہوں, جنت تو میرے لیے بنی ہے. بھول کر کے خطا کی, اللہ نے زمین پر اتار دیا ہے. حضرات گرامی قدر زمین پر اتر کے حضرت آدم اترے, جبل رحمت پر اترے. یہ میدان عرفات کے بعد جبل رحمت پر آپ کو اتار دیا گیا. حضرت اما حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا. یہ جو جدہ لفظ ہے یہ جد سے ہے, یہ آپ کے نام سے منسوب ہے. جدہ یہ دادی کو کہا جاتا ہے. حضرت اما حوا کو جدہ میں اتار دیا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات کے پروردگار نے کہا آدم رہیے زمین پر, یہ زمین تمہارے لیے, یہ آسمان تمہارے لیے, یہ چاند تمہارے لیے, یہ سورج تمہارے لیے, یہ کہکشائیں تمہارے لیے, یہ پھل تمہارے لیے, یہ باغات تمہارے لیے, یہ پھول تمہارے لیے, یہ ندیاں تمہارے لیے, یہ نالے تمہارے لیے, یہ سمندر تمہارے لیے, یہ مچھلیاں تمہارے لیے, یہ چرند پرند تمہارے لیے. حضرت آدم کہتے نہیں نہیں ربا مجھے زمین نہیں چاہیے, مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے, میں نے تو اپنی جنت میں واپس جانا ہے, مجھے جنت چاہیے. یہ دنیا, اس دنیا, حضرت آدم جنت کو دیکھ کر کے آئے تھے, کہا یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ تو دھوکے کا سامان ہے, یہ تو مچھر کا پر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ تو کھیل کود ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ میرا دل نہیں لگتا اس دنیا میں, مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے, مجھے جنت میں واپس جانا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ربا ہمیں بھی اپنے گھر واپس جانا ہے. اے اللہ مرنے کے بعد ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دینا. اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرمانا. اے اللہ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرمانا. حضرات گرامی کے اللہ نے کہا اگر جنت چاہتے ہو پھر ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا ہے؟ تم ایسا کرو, توبہ کرو, اپنے گناہ پہ توبہ کرو. اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے جو بات سکھلائی ہے وہ توبہ سکھلائی ہے. کہا توبہ کرو, توبہ توبہ تم کرو اگر جنت چاہیے. حضرت آدم کہتے ہیں اللہ میں تو ابھی آیا ہوں, مجھے تو توبہ کا طریقہ نہیں پتا, مجھے تو نہیں معلوم کیسے توبہ کرنا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو توبہ کا طریقہ سکھلایا. فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ, اللہ نے توبہ کی کلمات اتارے, طریقہ سکھلایا. اے آدم یوں کہیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیے, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا. حضرت آدم نے اپنے رب سے توبہ کی. اللہ نے کہا توبہ تو کر, میں توبہ قبول کر کے تجھے واپس جنت کا داخلہ عطا کر دوں. یاد رکھیے میری بات, ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, یہ زمین ہماری نہیں ہے, یہ دیس ہمارا نہیں ہے, یہ ملک ہمارا نہیں ہے. یوں کہوں یہ پتوں کی یہ جو گھر ہے یہ ہمارا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر ابھی چاند پر کوئی بندہ چلا جائے نا تو اس کو وہاں بیماریاں ہوں گی ہیں, انسان کا جسم اس پر وہ رہ نہیں سکے گا. یہ جو ہمارے جسم میں بیماریاں آتی ہیں نا تو سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے یہ جو جسم ہے نا یہ یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ کہیں اور سے آیا ہے.
اس کو راحت اور سکون ملے گی تو جنت میں ہی ملے گی۔ یہ ہمارا گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا گھر دیکھو نا، حضور نے کیا فرمایا، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آئیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا نا، آہا دیکھیے تو صحیح نا، ذوالکفل کا واقعہ آپ نے سنا، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والا، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، ایک رات ایک عورت کو لے کر کے آیا، مجبور بیچاری، اس کو پیسوں کی ضرورت، بچے بھوکے ہیں، کہا مجھے چند پیسے دے دے، کہا پیسے تجھے دوں گا لیکن تجھے میرے ساتھ رات گزارنا پڑے گی۔ مجبور بیچاری ایک بار چلے گئی، بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی، پھر واپس آ گئی، اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا، اس نے پیسے تیار کر دیے، رات کی تاریکی ہے، ایک کمرے کے اندر دونوں بند ہیں، یہ ذوالکفل گناہ کرنے لگا ہے۔ جب اس کے قریب آیا، اس کا جسم کپا اٹھا ہے، اس کا جسم لرز اٹھا ہے، وہ اپنے رب کے گناہ، اپنے رب سے توبہ کرنے لگی۔ ذوالکفل حیران، کہا تجھے تو پیسے دے رہا ہوں، پھر تیرے جسم میں یہ کپی کیسی ہے؟ اے کاش گناہ کرتے ہوئے ہمارے جسم میں بھی یہ کبھی طاری ہو، کبھی ہمارا دل بھی کانپے کہ میں رب کی زمین پر رب کی بغاوت کرنے لگا ہوں۔ اے تو رب کے سامنے اے اللہ کا باغی بنا پھرتا ہے، رب کی زمین پر رب کی بغاوتیں کرتا ہے، اور تیری حیثیت کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے؟ آج بندہ جب کسی سے بات کرتے کہتے تجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، ارے مجھے تو بتانا تو کون ہے بھائی، کون ہے تو؟ ایک پانی کا نطفہ ہے، یہ سانس چل رہا تیرے اور موت کے درمیان، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو سانس نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت بند ہو جائے، بس اتنی سی تیری حیثیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اس کی انداز دیکھا، کہا جا چلی جا، تیری کپی نے میرے دل کی دنیا بدل دی، جا چلی جا، پیسے بھی لے جا۔ سجدے میں پڑ گیا، رب سے توبہ کر لی۔ اسے کیا معلوم تھا آج میری آخری رات ہے؟ یارو گناہ کرنے سے پہلے ہم بھی یہ سوچیں ایسا نہ ہو کہیں میری آج آخری رات ہو، کہیں ایسا نہ ہو گناہ کے اندر ہی موت آ جائے، ایک گناہ کی حالت میں موت آ جائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اس نے توبہ کی ہے، صبح سویرے سبھی تلاش کر رہے ہیں، ذوالکفل کہا، وہ شرابی کہا، وہ کبابی کہا، وہ زانی کہا ہے۔ جا کر کے اس کے دروازے پر دیکھا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے ذوالکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے رب سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آئیے کب تلک توبہ کر سکتے ہیں؟ آخری بات سنیے، اب توبہ کرنی ہے تو توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ توبہ کرنی ہے الندم والاستغفار، حضور فرماتے ہیں ندامت کے ساتھ توبہ کرنی ہے، شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے توبہ کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ آخری بات سنیے، توجہ رکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ آپ کا سوال جواب دوں، آپ کا سوال ہوگا حضرت بتائیں رب کے توبہ کے دروازے کب تک کھلے ہیں؟ کب تک کھلے ہیں؟ حدیث میں حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کب تلک کھلے ہیں؟ جب بندہ مرنے لگتا ہے، جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس کی روح پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، یوں پاؤں کی طرف سے نکالی جا رہی ہے، یہ گھٹنوں تک آ گئی، یہ ٹانگوں تک نکال دی گئی ہے، یوں سینے تک نکال دی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کے حلق تلک پہنچتی ہے نا، حلق تلک پہنچتی ہے تو روح اس کے حلق پر ایک پاؤں مارتی ہے جس کو عربی میں یغرغر کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یغرغر
تک جب تک روح حلق تلک نہ آ جائے اللہ نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آ جاؤ اپنے رب کے دروازے پر آ کر کے توبہ کر لو۔ آئیے میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے وہ بندہ جو اپنے رب سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ شکوہ کر کے کہتے ہیں، شکوہ کر کے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اور ان بندوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بندے مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد میرے دروازے پر کیوں نہیں آتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے رب سے توبہ کیجئے۔ اپنے گناہوں پر یہ نہ کہا کرے میں بڑا گناہگار ہوں، کیسے توبہ کروں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فَأَوْحَى اللَّهَ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، یہ نوجوان ہے، یہ ہر بار توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے، اب اس کو کہیے اللہ تمہارے اوپر بڑا ناراض ہے، اب تم نے گناہ کیا نا تو اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا ہے اب تم نے گناہ کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے چند دن صبر کیا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی، کہا موسیٰ اس کو کہہ دو اب اللہ تمہارے اوپر بڑا ناراض ہے، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ پیغام سنا دوڑ کر کے جنگلوں کی طرف چلا گیا، رب سے کلام کرتا ہے، ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ تو نے اپنے پیغمبر پر یہ کیسا پیغام نازل کیا ہے کہ تو نے دروازہ ہی توبہ کا بند کر دیا ہے، مجھے یہ بتانا کیا میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے، کیا تو نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اے اللہ دنیا میں جتنے گناہگار ہیں ان تمام گناہگاروں کے گناہ میرے اوپر لاد دے، میرے اوپر رکھ دے، میں سب کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اللہ نے وحی نازل فرمائی، کہا بلائیے اسے اور اسے کہیے تو نے ایسی توبہ کی ہے، تو نے اس انداز سے اپنے رب کو منایا ہے، تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آخری بات میری، اس رمضان میں کوئی آہ ایسی ضرور لگائیے گا، کوئی صدا ایسی ضرور لگائیے گا، کوئی آنسو ایسا ضرور بہائیے گا کہ آپ کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے، اللہ ساری معاف کر دے۔ اے رمضان اس بندے کا جس کے گناہ معاف ہو گئے، کائنات کا پروردگار ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا